اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الاحکام، حدیث نمبر 7183، اردو ترجمہ۔ کنویں اور اس جیسی چیزوں کے مقدمات کا فیصلہ کرنا۔ ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان نے خبر دی، انہیں منصور اور اعمش نے، ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایسی قسم کھائے جو جھوٹی ہو، جس کے ذریعے وہ کسی دوسرے کا مال مار لے، تو اللہ سے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس کی تصدیق میں نازل فرمائی، بلا شبہ جو لوگ اللہ کے عہد اور اس کی قسموں کو تھوڑی پونجی کے بدلے خریدتے ہیں۔ حدیث نمبر 7174، اردو ترجمہ۔ اتنے میں اشعث رضی اللہ عنہ بھی آ گئے۔ ابھی عبداللہ بن مسعود طرف سے حدیث بیان کر ہی رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی، اور ایک اور شخص کے بارے میں میرا ان سے کنویں کے بارے میں جھگڑا ہوا، تو آنس حسن نے مجھ سے کہا کہ تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ آنس حسن نے فرمایا، پھر فریق مقابل کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ میں نے کہا کہ پھر تو یہ جھوٹی قسم کھا لے گا۔ چنانچہ آیت بلا شبہ جو لوگ اللہ کے عہد کو نازل ہوئی۔ حدیث نمبر 7185، اردو ترجمہ۔ ناحق مال اڑانے میں جو وعید ہے وہ تھوڑے اور بہت دونوں مالوں کو شامل ہے۔ اور ابن عینیہ نے بیان کیا، ان سے شبرمہ کوفہ کے قاضی نے، کہ دعویٰ تھوڑا ہو یا بہت، سب کا فیصلہ یکساں ہے۔ حدیث نمبر 7175، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ بن زبیر نے، انہیں زینب بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی، ان کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر جھگڑا کرنے والوں کی آواز سنی اور ان کی طرف نکلے۔ پھر ان سے فرمایا، میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، میرے پاس لوگ مقدمہ لے کر آتے ہیں، ممکن ہے ایک فریق دوسرے سے زیادہ عمدہ بولنے والا ہو، اور میں اس کے لیے ساحق کا فیصلہ کر دوں اور یہ سمجھوں کہ میں نے فیصلہ صحیح کیا ہے، حالانکہ وہ صحیح نہ ہو، تو جس کے لیے میں کسی مسلمان کے حق کا فیصلہ کر دوں تو بلا شبہ یہ فیصلہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے۔ حدیث نمبر 7186، اردو ترجمہ۔ حاکم بیوقوف اور غائب لوگوں کی جائیداد و منقولہ اور غیر منقولہ دونوں کو بیچ سکتا ہے۔ اور آنس حسن نے ایک مدبر غلام نعیم بن نہام کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ ہم سے ابن نمیر نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن بشر نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے سلمہ بن کبیل نے بیان کیا، ان سے عطا نے، اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ آپ کے صحابہ میں سے ایک نے اپنے ایک غلام کو مدبر بنا دیا ہے کہ ان کی موت کے بعد وہ آزاد ہو جائے گا، چونکہ ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا، اس لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کو 800 درہم میں بیچ دیا اور اس کی قیمت انہیں بھیج دی۔ حدیث نمبر 7187، اردو ترجمہ۔ کسی شخص کی سرداری میں نافرمانی سے لوگ طعنہ دیں اور حاکم ان کے طعنے پر کی پرواہ نہ کرے۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزیز بن مسلم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور اس کا امیر اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بنایا، لیکن اس کی سرداری پر طعن کیا گیا۔
آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ اگر آج تم ان کی امارت کو مطعون قرار دیتے ہو تو تم نے اس سے پہلے اس کے والد زید کی امارت کو بھی مطعون قرار دیا تھا، اور خدا کی قسم وہ امارت کے لیے سزاوار تھے، اور وہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ اسامہ ان کے بعد سب سے زیادہ مجھے عزیز ہیں۔ حدیث نمبر 7188، اردو ترجمہ۔ الدل خصم کا بیان، یعنی اس شخص کا بیان جو ہمیشہ لوگوں سے لڑتا جھگڑتا رہتا ہے۔ ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یحییٰ بن سعید نے بیان کیا، ان سے ابن جریر نے بیان کیا، انہوں نے ابن ابی ملیکہ سے سنا، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ حدیث نمبر 7189، اردو ترجمہ۔ جب حاکم کا فیصلہ ظالمانہ ہو یا علماء کے خلاف ہو تو وہ رد کر دیا جائے گا۔ ہم سے محمود نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے، اور انہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ دوسری سند، امام بخاری نے کہا اور مجھ سے نعیم بن حماد نے بیان کیا، کہا ہم کو عبداللہ نے خبر دی، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں سالم نے، انہیں ان کے والد نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنی حزیمہ کی طرف بھیجا۔ جب انہیں اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلمنا، ہم اسلام لائے کہہ کر اچھی طرح اظہار اسلام نہ کر سکے، بلکہ کہنے لگے سبانا سبانا، ہم اپنے دین سے پھر گئے۔ اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل اور قید کرنے لگے، اور ہم میں سے ہر شخص کو اس کے حصے کا قیدی دیا، اور ہمیں حکم دیا کہ ہر شخص اپنے قیدی کو قتل کر دے۔ اس پر میں نے کہا کہ واللہ میں اپنے قیدی کو قتل نہیں کروں گا، اور نہ میرے ساتھیوں میں کوئی اپنے قیدی کو قتل کرے گا۔ پھر ہم نے اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں جو خالد بن ولید نے کیا۔ 2 مرتبہ آپ نے کہا۔ حدیث نمبر 7190، اردو ترجمہ۔ امام کسی جماعت کے پاس آئے اور ان میں باہم صلح کرا دے۔ ہم سے ابو نعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، ان سے ابو حازم المدینی نے بیان کیا، اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قبیلہ بن عمرو بن عوف میں باہم لڑائی ہو گئی۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے ظہر کی نماز پڑھی اور ان کے یہاں صلح کروانے کے لیے تشریف لائے۔ جب عصر کی نماز کا وقت ہوا مدینے میں تو بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی۔ آپ نے ابوبکر کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا، چنانچہ وہ آگے بڑھے، اتنے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ ابوبکر نماز ہی میں تھے۔ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی صف کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے اور ابوبکر کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور اس صف میں آگے جو ان سے قریب تھی سہل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو بتانے کے لیے ہاتھ پر ہاتھ مارے۔ ابوبکر جب نماز شروع کرتے تو ختم کرنے سے پہلے کسی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا رکتا ہی نہیں ہے تو آپ متوجہ ہوئے اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا، لیکن آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نماز پوری کریں، اور آپ نے اس طرح ہاتھ سے اپنی جگہ ٹھہرے رہنے کا اشارہ کیا۔ ابوبکر تھوڑی دیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اللہ کی حمد کرنے کے لیے ٹھہرے رہے، پھر آپ الٹے پاؤں پیچھے آ گئے۔ جب آن صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ آگے بڑھے اور لوگوں کو آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ نے فرمایا ابوبکر، جب میں نے اشارہ کر دیا تھا تو آپ کو نماز پوری پڑھانے میں کیا چیز مانے تھی؟ انہوں نے عرض کیا
ابن ابی قحافہ کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کرے، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جب کوئی معاملہ پیش آئے تو مردوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے اور عورتوں کو ہاتھ پر ہاتھ مارنا چاہیے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الاحکام کی حدیث نمبر 7183 سے 7190 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔